الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ بہت بڑا کرم ہوا اور ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع خطبے میں ایک مشہور و معروف آیت کریمہ جو اکثر نکاح کی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے نکاح کی تقریب کو ختم کیا جاتا ہے، آج میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی ایک بہت ہی قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں ایک جاندار چیز سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جاندار چیز سے ان کا ایک جوڑا تیار کیا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دو جوڑوں کے ذریعے سے دنیا میں بہت سارے مرد پیدا ہوتے رہیں اور دنیا میں بہت ساری عورتیں پیدا ہوتی رہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اس اللہ سے ڈرو جس کے متعلق تم آپس میں سوالات کرتے ہو، پوچھ تاچھ کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری نصیحت آپ کے سامنے پڑھی، اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، من احدث فی امرینا،
جو انسان دنیا میں شریعت کے اندر کوئی نئی چیز کو گھڑ لیتا ہے، کوئی نئی چیز کو اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی اصل شریعت کی نظر میں موجود نہیں ہوتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ملتی ہے، فہو رد. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے منہ پر مار دیتے ہیں، اسے مردود قرار دیتے ہیں. محترم دوستوں، جہاں انسان کی ضروریات میں سے دیگر چیزیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، آرام دینا ہے، تو وہی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے نکاح کا کرنا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور جب اس کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ شخص جو نکاح کو پورا کر لیتا ہے گویا کہ یہ جو ہے اپنے کامل دین کو مکمل کر لیتا ہے. ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا درجہ شریعت کی نظر میں کیا ہونا چاہیے. نکاح کا درجہ شریعت کی نظر میں ایک عبادت کا درجہ ہے. جس طریقے سے نماز پڑھنے پر ثواب دیا جاتا ہے، روزوں کے رکھنے پر ثواب دیا جاتا ہے، حج کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اعمال حسنہ کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نکاح کے کرنے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. لیکن بزرگ اور دوستوں، وہ نکاح، اس نکاح پر ثواب دیا جاتا ہے جو نکاح شریعت کی نظر میں نکاح ہوتا ہے. آج کل ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں. یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. داڑھی جھبے والے ہوتے ہیں، حاجی صاحب ہوتے ہیں، نمازی صاحب ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز، روزے، حج اور تلاوت بھی ایک عبادت ہے. اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگ جو ہیں نکاح کے سلسلے میں بہت ساری خرافات کی شکار ہو جاتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں یہ دیکھنے میں ملتا ہے اور گلیوں کا یہ نظارہ بنا ہوا ہے کہ جب تک نکاح میں آوارہ گردی نہ ہو لوگ اس کو نکاح نہیں سمجھتے. جب تک نکاح میں ہم نے اچھے اچھے لوگوں کی شادیاں دیکھی کہ جن کی مشوروں کی پابندی ہے، جماعتوں میں نکلنے کی پابندی ہے، لیکن جب ان کے کسی ایسے کام میں ہم داخل ہو گئے تو وہاں ہمیں احساس ہوا کہ دین کس درجے تک داخل ہو چکا ہے. اس لیے آج میں نے ضروری سمجھا کہ اس عبادت کو بھی ہم تھوڑا سمجھ لیں کہ نکاح ہے کیا چیز، نکاح کی اہمیت شریعت کی نظر میں کس درجے میں. کیونکہ ہم یا تو نکاح کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر آپ کو چھٹی دی جاتی ہے، پھر آپ کھانے میں شریک ہوتے ہیں. اور نکاح کے موقع پر اگر کسی کو وعظ اور نصیحت بھی کسی علامہ صاحب کو یا کسی بڑے عالم دین کو کہا جائے تو وہ بھی بیچارے لوگوں کی مجلس اور ان کی مجلس کی ناقدری دیکھ کر ان کی زبان سے بھی کچھ اچھائیاں نہیں نکلتی. اس لیے میں نے آج مناسب یہ سمجھ لیا کہ نکاح کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت ہی بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے. جیسے ہم پر اپنے فرائض کا علم سیکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے، اسی طریقے سے نکاح کی چیزوں کو بھی سمجھنا اور اس کی باریک نکات کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا یہ ہمارے ذمہ واجب اور فرض ہے.
لوگ نکاح کو ایک آوارہ گردی کا اڈا سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نکاح ہے، ایک دن پہلے ہی سے لوگ جو ہیں وہ سٹے اور جوئے بازی کے اندر پوری رات گزار دیتے تھے۔ تھوڑا زمانہ ترقی کر لیا تو لوگوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں آ گئیں، پوری رات سٹا کھیل رہے ہیں، پوری رات جوا کھیل رہے ہیں، پوری رات شراب کے نشے میں گزار رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات دیکھنے میں بہت نظر آتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے اگر کچھ غلط ہوا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے تو جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بہت خاموش مزاج ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس غلطی پر ٹوکیں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ ایک مولانا صاحب نے کارگزاری سنائی راجستھان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ابھی کچھ بیتے دنوں میں یہ رولز پاس کیا گیا ہے اور پورے گاؤں میں گاڑی کے ذریعے سے یہ پیغام سب کے سامنے اعلان کیا گیا ہے، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں، کہ جس نکاح میں آوارہ گردی ہو، بے پردگی ہو اور اسی طریقے سے ڈی جے کے ذریعے سے لوگ ناچتے ہو، شراب کی عادتیں ڈالی گئی ہو، اسی طریقے سے بیہودہ رسمیں جس کی وجہ سے بہت سارے بچیاں جو ہیں خودکشی کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے لعنت والی چیز جہیز کی لعنت، اگر ایسی چیزیں اگر شادیوں میں ہو رہی ہو تو پورا گاؤں جو ہے اس نکاح کا بائیکاٹ کرے گا۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جماعت کی طرف سے نکاح پڑھایا جائے، بلکہ وہ ہمارا دھرم چھوڑ کر جس پہ جہاں پر جائے وہاں پڑھ لے، ہمارے یہاں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھیں جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں شادیوں کے انتظامات کے چکر میں بیٹیوں کی لمبی لمبی عمریں کاٹ رہے ہیں۔ جس وقت پر شریعت مطہرہ نے بیٹے کو نکاح کا حکم دیا، جس موقع پر بیٹی کو الوداع کہنے کا موقع دیا، اس موقع پر نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جہیز کا سامان تیار نہیں ہوا ہے، اور اس کی اتنی بڑی لعنت ہوئی ہے۔ ماضی کے بیتے کچھ 2 سالوں میں بہت ساری مسلم لڑکیاں جو ہیں جو سمندروں میں خودکشی کی ہیں، گھروں میں پنکھوں سے لٹک کر اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اور مرتے وقت میں یہ لیٹر لکھا ہے کہ میرے والدین نے دیر سے شادی کر لی، میں کیا اپنا منہ معاشرے میں دکھاؤں، اس لیے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ اور بہت ساری جگہوں کی یہ کارگزاریاں بڑے بڑے لوگوں سے سننے میں مل رہی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بھی جہیز کے مطالبے نے بچیوں کی زندگیاں ختم کر ڈالی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں ایسے خطرناک حادثات سے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ قیمتی معلومات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین صرف داڑھی جھبے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے اللہ کی شریعت کی پابندی کا۔ چاہے وہ انسان داڑھی جھبے میں رہتا ہو یا پھر پینٹ شرٹ میں رہتا ہو، پتلون پہنتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندہ ہیں، ان کی سنتیں زندہ ہیں، تو وہ دنیا کا سب سے پوتر آدمی ہے۔ اور اگر ہم دین کا لباس پہن کر ہمارے اندر یہ ساری خرافاتیں پیدا ہو چکی ہیں تو ہم دنیا کے سب سے بدترین انسان ہیں۔ نکاح کا اللہ رب العزت نے مقام عبادت کے درجے تک رکھا ہے، اسی لیے ابھی شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہیں
ان آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہی پیغام میسیج دیا ہے۔ آپ سوچئے نکاح کے موقع پر پوری رشتہ داریوں میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے میں اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ایسی خوشی کے موقع پر بھی مجھ سے ڈرو۔ کس بات سے ڈرنا ہے؟ یہی خرافات سے، رسموں سے، رواجوں سے، جس کی وجہ سے معاشرے، گلیاں، محلے، گاؤں جو ہیں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ تو عبادت جو ہے صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، اگر شریعت کی نظر میں اور شریعت کے قوانین کے مطابق اگر ہمارے نکاح بھی ہوتے ہیں تو اس کا مقام بھی اللہ رب العزت نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آ کر تہجد ہی پڑھے تبھی اللہ والا بنے گا، بلکہ اگر وہ شریعت کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر وہ اپنا لین دین بھی کرتا ہے معاشرے میں، اگر کوئی بہت بڑا تاجر ہے اور وہ اپنی تجارت میں ایک منصفانہ مزاج رکھتا ہے، عدل کا مزاج رکھتا ہے، تو یہ تہجد پڑھنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جو ہے اس کا مقام عبادت کے برابر ہے اگر یہ میری شریعت کے مطابق کیا جائے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ سب لوگ سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ خرافاتیں ہوتی ہیں، جب آپ کے سامنے یہ بدعات، یہ رسمیں، یہ رواجیں ہوتی ہیں، تو کیوں آپ کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ جس نبی کے دامن کو نہ چھوڑنے کی قسمیں میں کھاتا ہوں اسی نبی کے دین کے ساتھ میں کھلواڑے ہوتی ہیں اور میری زبان سے ایک حرف غلط تک نہیں نکلتا ہے، میری زبان سے اس منکر کے اوپر کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، میں ایک سانپ کی طرح ایسے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنا مطلب پورا کر کے میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ بزرگ اور دوستوں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کی گلیوں کے لیے، آپ کے شہر کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے چلو پر پانی لے کر ڈوبنے کے مانند ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک امر پر، ایک منکر پر امر نہیں کرتے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہ یہی دین کی رسمیں رواجیں باقی رہی آج؟ کہ یہی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پنپنے لگی؟ کہ جس کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ بارش کے دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرما رہے ہیں، اور یہ ہوگا بھی نہیں، چاہے کتنے ہی درودیں پڑھ لیں، چاہے کتنے ہی وظائف پڑھ لیں، جب تک میں اور آپ محمد الرسول اللہ کے پیچھے نہیں چلیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی نکاح میں 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ان کا لقب ہی تھا ذی-النورین، 2 نور والے، لیکن جب ان کے نکاح ہو رہے ہیں تو سیدھے اور سادگی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور نام سنا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صبح کی نماز میں آئے مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کس قسم کا ہے؟ تو حضور کو فرمایا یا رسول اللہ کل رات میرا نکاح ہو گیا، میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی، میرا نکاح ہو گیا۔ حضور خوشی سے اٹھے اور ان کے ماتھے کو چومائے۔ آپ تصور کیجئے، سرور کائنات ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، اور ان کو ان کے صحابی کے نکاح کا علم نہیں، اور ہمارے لوگ دعوت نہیں بولے تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے بولیا نہیں دیکھیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا معیار، جن کے اوپر خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، جب وہ ذات عالی کا یہ حال ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا اور سوسائٹی کا حال، اور آپ اس میں پلس یہ کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کا نکاح ہو رہا ہے رات میں، لیکن حضور ہی کو خبر نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ان گنے چنے صحابہ میں سے ہیں جن کے انتقال کے بعد کروڑوں اربوں ملینر
ان کے پیچھے پیسہ بچا ہوا تھا، ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو کلہاڑیوں کے ذریعے سے سونے کو توڑ توڑ کر بانٹا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، لیکن جب ان کا نکاح ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ معلوم ہی نہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، نکاح کا جو پیغام اور میسیج ہے وہ عبادت کا درجہ ہے، اور جب ہم اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کریں گے، رسموں کے ذریعے سے، خرافات کے ذریعے سے، پتہ نہیں نئی نئی چیزیں آج کل مارکیٹ میں بہت ایجاد ہو رہی ہیں، اگر ان چیزوں کے ذریعے سے کریں گے تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اس سے ہمارے بچے اور بچوں کی زندگیاں بگڑیں گی اور اس کے پیچھے قصوار ہم رہیں گے۔ دیکھیے آج کے دور میں طلاق کی ایشوز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ لوگ بات بات پر بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نکاح نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ بیٹی روتی ہوئی بیٹھی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی عمریں دیکھیں، جس عمر میں نکاح ہونا ہے اس عمر میں نہیں ہو رہے، تو اب ایشوز کیا بڑھتے ہیں؟ محلے میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، شہروں میں ہو، اس سے کیا بڑھتا ہے؟ کیا بڑھتا ہے بھائی؟ زنا بڑھتا ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت ہم کو کہا کرتے تھے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں نکاح مہنگا ہو جاتا ہے وہاں زنا سستا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے لوگ اپنے آپ کو سب کچھ محمد الرسول اللہ کا پابند سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس پہلو میں بہت پیچھے رکھے ہوئے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اس وقت جب ہمارے نکاح شریعت کی پابندی کے ساتھ میں ہوتے ہوں۔ ایسی فضول خرچیاں، ایسے فضول کھانے، ایسی فضول بینڈ باجے، ابھی قریب ہی میں ایک گاؤں کی کارگزاری ہم نے سنی، شہر کے ہفتے واری میں وہ کارگزاری سنائی گئی۔ ایک مسلمان لڑکا جس کو تھوڑا بہت انٹرنیٹ سے نالج ہے، تو اس نے آن لائن بیٹھ کر اپنی شادی میں بینڈ باجے کے لیے 300 کلومیٹر کے دور سے لوگوں کو بلا کر اپنی شادی میں نچوا رہا ہے بینڈ باجے بجا۔ یہ کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اور مزید برا یہ کہ ہم جس نبی کے دعوے دار ہیں، جس نبی کے اوپر محبت کے ہم نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے لوگ اس شادی میں شریک ہیں لیکن ایک لفظ حرف غلط ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ دوست نے اس طرح سے شادی کی تو وہ دوست بھی کھڑا ہو گیا، ابا جان جب فلاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، آپ میری شادی میں لا کر دیں۔ اس بیچارے باپ نے کہا بیٹا وہ ان کے پاس مال ہے، وہ کر رہے ہیں، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں تو روزانہ ایک ریڑھی لگاتا ہوں، کیلے بیچتا ہوں، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں، ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جمع کر کے میں لا کر تب میں تیرا اور تیری ماں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے اتنے مہنگے مہنگے نکاح کا مطالبہ کرے گا تو بیٹا میں کیا کروں؟ تو اس کارگزاری والوں نے سنایا کہ بیٹے نے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ باپ نے جب یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو بیٹا بھاگ گیا۔ اس طرح کے معاشرے میں جو تعفن پھیل رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب جب لوگوں میں یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ مزید بات سن لیں، اگر ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر اگر دعا کراتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس اپنے برگزیدہ اور پاکیزہ بندے کی دعا بھی نہیں سنتے ہیں اس نحوست آدمی کی وجہ سے۔ حضرت شیخ علیہ الرحمن فضائل اعمال میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے نکاح کو سیدھے اور سادے انداز میں کرنے والے بنے۔
ہم اپنے نکاح کو اس طرح سے اہمیت دیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، بینڈ باجے کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے ہٹو بچوں کے شور کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اگر اپنے سے بنتا نہیں ہے تو سود پر پیسے لے کر نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کر کے ان جوڑوں کے اندر خوشیوں کا سبب بنے، نہ کہ زحمت کا سبب بنے۔ تو یہ سب سے پہلی بنیادی چیز جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل ہمارے نکاح میں مہر کے سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہیں۔ کچھ خاندانوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مہر نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر ہم نکاح میں گئے تھے تو رجسٹر میں مہر کتنا لکھوا رہے؟ 1001 روپیہ۔ کتنا؟ اور وہ داڑھی جھبے والے بزرگ قسم کے آدمی، پورے خاندان والے ان کو مل کر اس لیے آگے رکھے کہ یہ ہمارے متعلق صحیح فیصلے کریں گے، لیکن یہی بزرگ کتنا لکھوا رہے ہیں مہر میں؟ 1001 روپیہ۔ میں نے کہا بھئی 1001 روپیہ کیوں؟ کہا ہمارا یہ چلتا ہے، تمہارا یہ چلتا ہے، تیل کتنا ہوئے؟ وہ ہم نہ چھوڑے سو نہیں۔ کیا چلے؟ وہ ہم نہ چھوڑے سو نہیں۔ 1001 روپیہ ایک معصوم اپنے باپ کی لخت جگر، جس باپ نے 18 سال 20 سال اپنے معصوم اور اپنی لخت جگر بیٹی کو پال کر پوس کر بڑا کیا، اس کی قیمت ہم کیا لگا رہے؟ 1001 روپیہ۔ پھر وہاں سے آیا کیا کہ میں اتنے مہر پر نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر میں نے سمجھایا، سمجھ میں آیا آپ؟ کہا ہمارا یہ چلتا پہلے سے۔ کفار مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح دین کی تعلیم دیتے تو اس وقت کفار مکہ ایک لفظ استعمال کرتے، وہ کیا؟ اولئک آبائی، ہمارے باپ دادا بھی یوز کرتے تھے، تمہیں نوا کیا سنو نو کہا مولانا امنا، کیا بولتے تھے؟ اولئک آبائی، ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سب کیا کرتے تھے؟ یوز دیتے تھے۔ کتنا؟ 101 روپیہ۔ کتنا؟ ایک جگہ کی کارگزاری دیکھیے ہمیں رجسٹر میں پہلے کی تو کتنے تھے؟ 80 روپے، ابھی تک ادا بھی نہیں کریں انہوں۔ کتنے؟ 80 روپے مہر۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آج جو ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی کا ماحول جنم دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کو تشکیل کر کے ایک مقام پر لایا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا قصور ہم مسلمانوں کا ہے، یہاں بیٹھنے والے ہم ذمہ داروں کا ہے کہ ہم لوگوں نے ان برائیوں پر نکیر کیوں نہیں کی۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کمی نہ رکھیں اور بہت زیادہ بھی نہ دیں۔ ایک آدمی نے مہر میں کتنا دیا معلوم ہے؟ 1,88,00,000 روپے۔ کتنے؟ 1,88,00,000 روپے مہر۔ پڑوسی ملک کی کہانی، ابھی چند دن پہلے کتنے مہر میں دے رہا ہے؟ 1,88,00,000 روپیہ مہر دے رہا ہے۔ یہ بھی ناجائز، اس طریقے سے بھی نہیں چلے گا، بلکہ مہر وہ دینا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے، یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر دیا ہے۔ اتنی زیادہ کم بھی نہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والے کی بے عزتی ہو، اور اتنی زیادہ مہنگائی بھی نہ ہو، مہنگائی کا مہر بھی نہ ہو جس کی وجہ سے غریب لوگ جو ہیں منہ چھپاتے پھرے معاشرے میں۔ تو اس کے جو بیچ کا حصہ بنتا ہے معتدل راستہ، وہ ہمیں دینا چاہیے، جو شریعت کی نظر میں 12 اوقیہ چاندی کے بقدر مہر دینا چاہیے۔ اب 12 اوقیہ کیا ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور مجلس میں تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں۔ تو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم معاشرے کے بڑے ہیں، ہم خاندان کے بڑے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستوں، آپ کے سامنے میں ادباً یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں معاشرے میں بچیاں سوسائڈ کر رہی ہیں،
جہاں معاشرے میں لڑکے جو ہیں آوارہ گردی کے شکار ہو رہے ہیں، نشے کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم نکاح کو سیدھے سادے انداز میں منائیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ پرسنل پرائیویٹ میں اپنی بچیوں کو جو دینا چاہیں دنیا جہاں کی دولت لا کر دے دو، یہ کم ہے، لیکن سب کے سامنے نکاح میں آپ کسی کو زیادہ دیں، آپ کسی کو کم دیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں تعفن پھیل جائے، اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے گا تو وہی بات کہ جس معاشرے میں اس طرح کی نکاح کے سلسلے میں جہاں پر بینڈ باجے، آوارہ گردی، بے پردگی کا ماحول۔ اب ایک بات میں یہاں پر رک کر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دین پر عمل کرنا صرف مولانا کا کام ہے کیا ہم مسلمانوں کا کام ہے؟ دین پر عمل کرنا صرف مولانا کو ہی ذمہ دیا ہے اللہ نے، یا پھر تمام مسلمانوں کو ہی ذمہ داری دی؟ مولانا ہوتے ہیں تو سامنے کچھ اور رنگ ہوتا ہے، مولانا اٹھ کر بعضی لوگوں کو ہم نے دیکھا پہلے اس کو اٹھاؤ بھیجو، اس کو بھیجو، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاملات طے کرتے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، بہت زیادہ مہر یہ بھی اچھا نہیں، بہت زیادہ کم مہر یہ بھی اچھا نہیں۔ مہر کی بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کسی اور موقع سے عرض کروں گا۔ یہ جو نوجوان نسل ہے ان کے سامنے شریعت کا صحیح علم ہونا چاہیے، اگر صحیح علم ہوگا تبھی یہ اس کے مطابق راستہ اختیار کریں گے۔ نہ گھر میں تعلیم، نہ مسجد میں سننے کا ماحول، تو یہ جیسے غیر مہذب اور غیر قوموں میں رواج اور رسمیں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کرنے والے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ سب عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات